الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العلی العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالی نے ہمیں جس امت میں پیدا فرمایا ہے، یہ امت تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل اور اللہ کی نظر میں مقبول ہے. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالی تمام انبیاء اور رسولوں کی کہ سردار کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح آپ کی امت تمام امتوں کی سردار کے مقام پر ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے بارے میں خطاب کرتے ہوئے کہ 70 امتوں کی تکمیل تمہارے ذریعے سے ہوئی ہے، اور 70 سے یہاں عدد مراد نہیں ہے بلکہ کثرت مراد ہے. اور پھر فرمایا کہ تمہاری حیثیت اللہ تعالی کی نظر میں سب سے زیادہ مکرم اور باعزت ہے. اور جو آیت ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں تو خود اللہ تعالی نے ہم سے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم لوگ بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے. تو ظاہر ہے جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی. ایک عام آدمی ہے اور ایک افسر ہے، اگرچہ بظاہر دونوں دیکھنے میں ایک ہیں، لیکن افسر مسئول ہے. کوئی اگر گڑبڑی ہوگی تو عام آدمی سے بعد میں پوچھا جائے گا، افسر سے پہلے پوچھا جائے گا. اس لیے اللہ تعالی نے جیسے ہمیں مقام عطا کیا ہے ویسی ہی ہماری ذمہ داریاں بھی متعین فرمائی ہیں. اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اچھائیوں کا حکم کرو،
برائیوں پر روک ٹوک کرو اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور یقین رکھو۔ تو اگر امت کے افراد ان ذمہ داریوں کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ معاشرہ سدھرے گا، معاشرے کی اصلاح ہوگی، اچھے کو اچھا کہا جائے، برے کو برا کہا جائے، اچھائی کو برا نہ سمجھا جائے، برائی کو اچھا نہ سمجھا جائے، اور ایمان ہو لوہا لاٹ۔ تو اگر یہ صفات آج بھی پیدا ہو جائیں تو صحابہ والا منظر دوبارہ لوٹ کے آ سکتا ہے۔ اور اگر ان تینوں باتوں میں سے کسی بھی بات میں کمی رہ جائے گی ویسے ہی امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ لوگ اچھی بات کو اچھا نہ سمجھیں، شرم کریں اچھی بات اختیار کرنے سے، اور کوئی اچھے کو اچھا کہنے کی ہمت نہ رکھے تو ظاہر ہے کہ بگاڑ آئے گا۔ اسی طرح جس بات کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا، لوگ اسے فیشن کے نام پہ اچھا سمجھنے لگے اور اس کی وقعت دل میں بٹھا لیں۔ جس کی نفرت دل میں ہونی چاہیے تھی اس کی وقعت دل میں آ جائے تو بتاؤ بگاڑ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ چنانچہ آج یہی منظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ کرتا پیجامہ پہننے میں شرم کرتے ہیں۔ نماز کے لیے تو آ بھی جائیں گے، اور جب شادی کا وقت آئے گا، تقریب کا وقت آئے گا تو پینٹ پتلون سلوائیں گے، وہاں سیدھے سادے لباس میں جاتے ہوئے شرما رہے ہیں۔ صلحہ کا لباس پہنتے ہوئے آدمی اپنے کو کمتر سمجھے اور غیروں کا لباس پہنتے ہوئے اپنی عزت سمجھے، تو بتاؤ دماغ میں اور معاشرے میں غلط قسم کی باتیں چلیں گی یا نہیں چلیں گی؟ اسی طرح جو باتیں بری ہیں ان کو لوگ اچھا سمجھنے لگے، جن سے شریعت کو سخت قسم کی نفرت ہے، جن کو ختم کرنے کے لیے سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو آدمی اچھا سمجھے، مثلا گانا بجائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں گانے باجے کے آلات کو مٹا دوں۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہر گھر سے گانے کی آواز، ہر جیب سے گانے کی آواز، ہر مجلس میں کیا ہے؟ گانے کی آواز۔ اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے۔ لوگ گانے والوں کے، گانے والیوں کے عاشق بن چکے ہیں، فین بن چکے ہیں۔ اگر کبھی اس کا کوئی نیا ریکارڈ آ جاتا ہے تو منٹوں سیکنڈوں میں لاکھوں لاکھ لوگ اس کو سننے والے ہو جاتے ہیں۔ اسے اچھا سمجھا جا رہا ہے، برا نہیں سمجھا جا رہا کہ یہ تو تفریح ہے، اس میں کیا ہے، یہ تو ذرا سا جی بہلانا ہے۔ جس کو قرآن پاک میں لہو الحدیث کہا گیا، بیکار بات، اس سے آج ہماری دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سی جگہ دیکھا گیا کہ کام والے لوگ ہیں، فیکٹری ہے اور اس میں لوگ کام کرتے ہیں تو کیا ہے؟ ڈیک بج رہا ہے،
اور کام چل رہا ہے، کوئی برائی نہیں ہے دل میں، اور کوئی کہے کہ جی بڑا جی لگتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کام کیسے ہو جاتا ہے اس کی دھن میں۔ تو جس کو مٹانے کے لیے پیغمبر اسلام تشریف لائے، جس کو لغو قرار دیا گیا، لغو قرار دیا گیا، آج وہ ہماری زندگی کا ایک جز بن چکا ہے، اس کو کوئی برا نہیں سمجھ رہا۔ تو یہ معاشرے کے فساد کی دلیل ہے کہ اچھائی کو لوگ برا سمجھیں، برائی کو کیا سمجھیں؟ اچھا سمجھیں، اور ایمان کے اندر تزلزل پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہم سب کو میرے بھائیوں مل کر کے سدھار کی کوشش کرنی ہے، اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ اس کا مفہوم بہت عام ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی بیاہ میں جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ بیان ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی بہت سی خرافات ہو گئی ہیں، اس پہ بھی نکیر ہونی ہے، لیکن صرف یہیں تک اصلاح معاشرہ محدود نہیں ہے۔ تمام عقائد، تمام اعمال، سارے اخلاق، آپسی میل جول، رہن سہن، آپسی برتاؤ، ان سب کے اندر سنت کا رنگ بھرنا، اتباع رسول کا مظاہرہ ہر سطح پر ہونا ہماری زندگی میں، اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ تو اس مختصر وقت میں تمام باتوں پہ تو توجہ نہیں دلائی جا سکتی، لیکن چند باتیں نمبر وار جو اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ پہلی بات، ہم لوگوں کی تو بھئی عمر گزر گئی، 50 سے اوپر ہو گئے، کوئی 60 سے اوپر ہو گیا، کوئی 70 سے بھی پار کر گیا، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پر ہمیں موت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید بھی ہے، یقین ہے انشاءاللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، اب ہمیں آنے والی نسلوں کی فکر کرنی ہے۔ کس کی فکر کرنی ہے؟ اپنے بچوں بچیوں کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے کہ اب جو آگے زندگی آ رہی ہے، جو آگے کا ماحول آ رہا ہے، اس میں اگر ابھی سے فکر نہ کی گئی تو کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ اگلی نسل کا ایمان کا کیا ہوگا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر دینداری کا ماحول تھا، مائیں اپنے بچوں کو بچپن ہی سے جو ہے دین سکھلاتی تھیں، برائی پر روک ٹوک کرتی تھیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر زبان سے کوئی گالی کا لفظ نکل گیا، بچہ ہے اور ماں نے سن لیا تو ماں چولہے سے انگارہ چمٹے میں پکڑ کے بچے کو کہتی تھی نکالو زبان، ابھی انگارہ رکھیں گے۔ پھر وہ کان پکڑتا تھا کہ جی اب نہیں کروں گا، تو اس کے دل میں بات آتی تھی کہ بھئی یہ بری بات ہے۔ بتاؤ ایسا ہوتا تھا یا نہیں؟ لائٹ چلی جاتی، اندھیرا ہو جاتا تو مائیں کہتی تھیں اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ لائٹ بھیج دیں، اور بچہ دعا کرتا تھا
اور لائٹ آتی تھی تو اس کا دل خوش ہو جاتا تھا کہ اللہ نے میری دعا سن لی۔ گھر میں نبیوں کے تذکرے ہوتے تھے، سیرت کی باتیں بتلائی جاتی تھیں، اولیاء اللہ کے صحابہ کے تذکرے ہوتے تھے، تو اس بچے کا ذہن غیر محسوس طریقے پر اسلام کے رنگ میں ڈھلتا چلا جاتا تھا۔ لیکن آج گھر والوں کو ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں، موبائل سے فرصت نہیں، بچوں پہ توجہ دینے کا موقع نہیں، اور اسکول کالج کی تعلیم عام ہے، 6-7 گھنٹے وہ دوسروں کے ماحول میں جا کر کے پڑھتا ہے۔ چھوٹا بچہ 4 سال کا، 5 سال کا، 6 سال کا، 10 سال کا، اور جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنا ہی ہائی فائی اسکول میں پڑھا رہا ہے۔ اور وہاں کون پڑھا رہے ہیں؟ میمیں پڑھا رہی ہیں، خواتین پڑھا رہی ہیں، اور وہ پڑھانے والیاں سب غیر مذہب کی ہیں۔ نصاب جو ہے وہ پورا انہی کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اب یہ چھوٹا بچہ جس کے ماں باپ اس کو گھر میں بھی کچھ نہیں سکھلا رہے ہیں اور اسکول میں بھی اسے وہ غلط ماحول مل رہا ہے، تو بتائیے اس کے دل میں ایمان کی چاشنی کیسے آئے گی؟ اسلامی شخصیات کی محبت اس کے دل میں کیسے آئے گی؟ سیرت کی موٹی موٹی باتیں اسے کون بتلائے گا؟ بے شک اس کا نام عبداللہ ہو سکتا ہے، عبد الرحمن ہو سکتا ہے، لیکن وہ جس ماحول میں پروان چڑھا ہے پتہ نہیں کہ وہ اس کے تقاضوں پر آئندہ برقرار رہے کہ نہ رہے۔ بتائیے یہ خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جب خطرہ ہے تو اس خطرے کا تدارک کیسے ہوگا؟ خالی جلسوں اور تقریروں سے نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے 2 ہی راستے ہیں۔ کتنے؟ یا تو وہ بچہ گھر کے ماحول میں دینداری حاصل کرے، ایک راستہ تو یہ ہے، یہ تو سب سے اچھا راستہ ہے، لیکن گھروں کا ماحول جیسا ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اس میں اسے کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، لہذا اب ایک ہی راستہ بچا ہے اس کے علاوہ۔ یہاں حضرات علماء بھی تشریف فرما ہے، ذمہ داران بھی ہیں، سنجیدگی سے اس بارے میں غور کریں کہ جو بچے اسکول جا رہے ہیں، کالج جا رہے ہیں، ان کے جانے سے پہلے یا آنے کے بعد ان کا 1 گھنٹہ مکتب میں ضرور لگنا چاہیے۔ ان کا 1 گھنٹہ کہاں لگے؟ مسجد میں چاہے مکتب چلے، کسی کے گھر پر چلے، الگ مدرسے میں چلے، لیکن اس پوری آبادی میں گھر گھر کا جائزہ لے کر کے ایک ایک بچے بچی کے مکتب کا انتظام کرنا یہ فرض کے درجے کی چیز ہے ایمان بچانے کے لیے۔ اور آپ اچھی طرح مکتب چلائیے، یہ نہیں کہ بھئی مفت میں پڑھائی ہو رہی ہے، جیسا چاہے جس لباس میں بھی چاہے بچے بچیاں چلے آ رہے ہیں، نہیں، ان کا ڈریس بنائیے، اسٹینڈرڈ بنائیے، جیسے وہ کتابیں اسکولوں میں پڑھتے ہیں رنگین انداز میں، ان کی دلچسپی والے نصاب انہیں پڑھائیے معتبر۔ یہ آج کے دور کا بڑے بڑے مدرسوں سے زیادہ آج ان مکاتب کے قیام کی ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ کی یہ ایک انتہائی اہم کڑی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور یہ صرف بچوں کے لیے نہ ہو، بچیوں کے لیے بھی ہو، ان کا الگ، جو خواتین پڑھی لکھی ہیں وہ اس ذمہ داری کو بجائے۔
بجا لائیں۔ جو بچیاں بڑی ہو جائیں ان کو مرد استاد نہ پڑھائیں، معلمات کا انتظام کیا جائے، وہی پڑھائیں۔ اسی طرح جو ہمارے نوجوان بڑے ہو گئے اور ابھی تک انہوں نے دین کی باتیں، ضروری باتیں نہیں پڑھی، تعلیم بالغان کا نظم ہو، عشاء بعد ہو، مغرب بعد ہو، آدھے گھنٹہ وہ اپنی مصروفیت کا نکال کر کے تعلیم الاسلام پڑھیں، دینی تعلیم کا رسالہ پڑھیں، نورانی قاعدہ پڑھیں، ضروری صورتیں کم سے کم حفظ یاد کر لیں تاکہ ان کی نماز کیا ہو، صحیح ہو۔ یہ مستقل کرنے کا کام ہے، برابر کرنے کا کام۔ انشاءاللہ بھائی ارادہ کریں گے جو بچے چھوٹ رہے ہیں وہ چھوٹنے نہ پائے اور فکر مندی کے ساتھ یہ نظام چلایا جائے۔ یہ پہلی بات ہمیں عرض کرنی تھی۔ دوسری بات، انسان کی طبیعت پر ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اردو میں آپ نے مثل سنی ہوگی، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے یا نہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال بتائی آپ نے۔ فرمایا کہ بھائی برے دوست کا تو حال ایسا ہے جیسے بھٹی دھونکانے والا آدمی، اگر کوئی اس سے ملنے جائے تو جب تک وہاں کھڑا رہے گا دھوئیں کی وجہ سے بے چین رہے گا یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کپڑے بھی اس کے کالے ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی پتنگا اڑ کر کے کپڑے پر لگے اور کپڑا بھی جل جائے، بدن بھی جل جائے۔ حالانکہ وہ بھٹی والا نہیں ہے مگر اس کے پاس جانے کی وجہ سے خطرے میں آ گیا۔ آیا یا نہیں آیا؟ فرمایا یہ تو ہے برے دوست کی مثال۔ اور اچھے دوست کی مثال کیا ہے؟ فرمایا جیسے عطر فروش، آپ اس کی دکان پہ جائیں تو 3 حال سے خالی نہیں۔ کتنے؟ 3۔ یا تو آپ کو کوئی عطر پسند آ جائے گا، آپ اسے خرید لیں گے، یا تو عطر والا مفت میں پھایا تر کر کے آپ کو کہے گا سونگھتے رہو۔ عطر فروش کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کان میں لگا دیتا ہے، مفت میں مل گیا۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ جب تک آپ وہاں کھڑے رہیں گے خوشبو آتی رہے گی، ہے یہ نہیں بات؟ پیغمبر صاحب فرما رہے ہیں برے دوستوں کے ساتھ بیٹھو گے ہر اعتبار سے خطرے میں رہو گے، ہر اعتبار سے۔ شرابیوں کے ساتھ بیٹھو، جواریوں کے ساتھ بیٹھو، سٹاریوں کے ساتھ بیٹھو، بدکاروں کے ساتھ بیٹھو، بہت خطرہ ہے، ہو سکتا ہے وہی اثر تم میں بھی نہ آ جائے، اور بدنام تو ہو ہی جاؤ گے۔ مثل مشہور ہے، بد اچھا بدنام برا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دوست کے ذریعے دوست کو پہچانا جاتا ہے، لہذا دیکھ لو کس سے دوستی کر رہے ہو۔ نہیں سمجھے؟ اور آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھی مجلسوں میں بیٹھیں گے تو وہی رنگ آپ پر چڑھے گا۔
اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی نشست و برخاست نیک لوگوں کے ساتھ کیا کرو. اسی لیے 5 وقتہ نماز باجماعت مشروع کی گئی تاکہ نمازیوں کے ساتھ وقت گزرے اور مسجد میں فرشتوں کے ساتھ وقت گزرے. ہے یہ نہیں؟ مسجدیں جو ہیں فرشتوں کا مرکز ہے دنیا میں. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ مٹتا ہے. اور جب مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں ابھی نماز میں دیر ہوتی ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے تو جب تک اس کا وضو برقرار ہے اور جب تک وہ دنیا کی باتیں نہ کرے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کی مغفرت کر دیجئے، اس کے اوپر رحم فرمائیے. انتظار میں بیٹھا ہے. اور فرمایا کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو تم آمین کہا کرو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بتاؤ جماعت کی نماز اس لیے مشروع ہوئی تمہارا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن کس کے ساتھ ہو. دن میں 5 مرتبہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھا رنگ چڑھے گا. بتاؤ چڑھے گا یا نہیں چڑھے گا؟ اب ہم میں سے ہر آدمی غور کر لے کہ اس کا تعلق، اس کی محبت، اس کی دلچسپیاں کن لوگوں کے ساتھ ہیں. تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ برے لوگوں سے ملنا بڑا مشکل تھا. برے لوگوں سے ملنا کیا تھا؟ مشکل تھا. ہر دن آدمی ناچ رنگ میں نہیں جا سکتا تھا، ہر آدمی نہیں جا سکتا تھا. اس لیے کہ غریب لوگ کس کے پاس اتنے پیسے رکھے ہیں کہ پوری پارٹی بک کرے اور آ کر کے نچوائے اور پیسے ادا کرے اور فیس ادا کرے. ارے بھائی ہو گیا سال بھر میں کبھی اتفاق سے کوئی ناچ گانا، چندہ وندہ کر کے بلا لی پارٹی. مگر جب سے یہ موبائل ہر آدمی کے ہاتھ میں آ گیا، اسمارٹ فون، تو سارے برے سے برے لوگ، ان کی مجلس، ان کی صحبت، ان کا ساتھ ہر آدمی کے ساتھ ہو گیا. تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہاں صحبت اور مصاحبت کا مطلب جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہیں صرف یہی مراد ہے، بلکہ اگر آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، آوازیں سن رہے ہیں تو گویا آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں اور وہ اثرات آپ کے اوپر پڑ رہے ہیں. وہ غلط اثرات، غلیظ اثرات ذہن و دماغ پر پڑ رہے ہیں. ذہن پراگندہ ہو رہا ہے، ذہن میں نجاست غلاظت بھری جا رہی ہے، ذہن کے اندر خباثت پیدا ہو رہی ہے، ذہن کے اندر اچھائیوں کی طرف سے رغبت ہٹ رہی ہے، برائیوں کی طرف رغبت بڑھ رہی ہے. آپ جو جی نہیں لگتا مسجد میں، جی چاہتا ہے سلام پھرے اور جلدی سے نکل کر کے جائے، جی نہیں لگتا قرآن پڑھتے ہوئے، یہ اسی غلط صحبت کا اثر ہے جو ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، موبائلوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے آج ہماری زندگی کا ایک جز بن چکی. جب تک اس سے ہم دور نہیں ہوں گے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. آج ہماری دلچسپیاں فوٹو بازی سے ہیں. شادی ہو، جلسہ ہو، تقریب ہو، حتیٰ کہ تبلیغی اجتماع کیوں نہ ہو، اس سے غرض نہیں ہے جماعت نکلے یا نہ نکلے، اور یہ ہو یا نہ ہو، کام ہو یا نہ ہو، مجمع دکھانا ہے، سیلفی لینی ہے، اسی پہ لگے. حج عمرے کو جا رہے ہیں
طواف کر رہے ہیں، اس کی فکر نہیں ہے کہ کون سا طواف چل رہا ہے، اس کی فکر ہے کہ ہمارا فوٹو آئے، جھٹ بھیجو واٹس ایپ سے کہ ہم طواف کر رہے ہیں، گھر والوں کو پتہ چلے۔ کبھی تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ طواف کرنا تھا اس طرح کہ بائیں طرف بیت اللہ شریف رہے اور دائیں طرف دوسری مسجد کا حصہ رہے، وہ یوں طواف کر رہا ہے، سینہ بیت اللہ کی طرف ہے، کبھی پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہے، تاکہ سیلفی صحیح آ جائے۔ اور حد ہو گئی، غضب ہو گیا کہ روضہ اقدس پر مواجہ شریف پر آدمی سلام کرنے جا رہا ہے، اسے سلام کے الفاظ یاد نہیں ہے، سیلفی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنا دیا کہ وہ سب جانا ہی مشکل ہو گیا۔ بے ادبی کرو گے تو ایسے راستے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تو جن لوگوں سے ہم نے اپنا تعلق بڑھا لیا ہے، فلم ایکٹرز ہیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں، کرکٹر ہیں، جن کے اوپر آدمی ہر وقت لگا ہوا ہے، نوجوانوں کا اس کے علاوہ مشغلہ ہی کچھ نہیں۔ جہاں دو چار نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا مرکزی موضوع گفتگو کا کون سی فلم آ رہی ہے، کون سا ایکٹر کیا کر رہا ہے، کون سا گانا کیسا ہے، یہی تو نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، لا میں تجھے بھیجتا ہوں، لنک دیتا ہوں، فلاں کرتا ہوں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی اکثریت کا حال ہے، بتائیے ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ان لذتوں میں پڑھ کر آدمی اپنی آخرت تباہ نہ کرے، بہت خسارہ ہو جائے گا۔ توبہ کر لے، ارادہ کر لے کہ بھئی اب نہیں ہوگا، جو شیطان نے نفس نے کرا دیا، اب میں توبہ کرتا ہوں، اب ان باتوں میں نہیں پڑوں گا۔ کیوں بھائی؟ انشاءاللہ موبائل میں اگر غلط چیزیں بھر رکھی ہیں، ان کو یہاں سے جاتے ہی ڈیلیٹ کر دیں۔ تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، گانے باجے ہیں، سب ختم کرو۔ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، آپ ضرورت میں جائز حدود میں رہ کر استعمال کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ آپ کی آخرت کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن جائے تو اس پہ 1000 بار لعنت ہے۔ اس پر کیا ہے؟ 1000 بار لعنت۔ تو بھائی انشاءاللہ ارادہ کریں گے، برائی سے بچنا ہے، ہر حالت میں بچنا ہے۔ تیسری بات، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں سب سے بڑا فتنہ جو چھوڑا ہے، جو مردوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، وہ بدکار عورتوں کا فتنہ ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ بھئی آدمی سنیاسی بن جائے، راہب بن جائے، جنگل میں چلا جائے، کٹیا میں چلا جائے، نکاح شادی کچھ نہ کرے، یہ نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ حلال راستہ اپناؤ، مرد ہو یا عورت، نکاح کا جو راستہ اللہ نے متعین فرمایا اس کو اختیار کرو، اس سے ہٹ کر کے جو بھی راستہ اختیار کیا جائے گا وہ قابل ملامت ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ جو نکاح اور ملکیت کے علاوہ راستہ اختیار کرے گا وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے، اس کا مواخذہ ہوگا۔ اور مواخذہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اسلامی حکومت میں اگر کوئی کنوارا آدمی
بدکاری میں پکڑا جائے یا اقرار کر لے تو برسر عام چوراہے پر عام جگہ پر 100 کوڑے لگیں گے، زندگی بھر بے عزتی کا داغ لگ جائے. یہ پٹا تھا. اور اگر شادی شدہ مرد عورت پر الزام لگے اور وہ ثابت ہو جائے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو کھڑا کر کے اتنا پتھر برساؤ کہ یہ زندہ نہ رہے، ختم ہو جائے. خسکم جہاں پاک. اسلام جیسا دین رحمت اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ جس کے پاس حلال بیوی ہو پھر وہ بدکاری کرے. اب وہ زندہ رہنے کا مستحق نہیں، یہ ناپاک ہو چکا ہے. اتنا بڑا جرم ہے. جتنا بڑا جرم ہے ویسے ہی اس کے لیے جتنے دروازے ہو سکتے تھے ان سب دروازوں کو اسلام نے بند کر دیا. کوئی مرد اجنبی عورت پر نظر جما کے نہ دیکھے، نظر جھکا لے. ایک مرتبہ نظر پڑ جائے تو دوبارہ پلٹ کے نہ دیکھے. کوئی مرد عورت اجنبی تنہا اکیلے کمرے میں نہ رہے، سفر نہ کرے، بے تکلف ہنسی مذاق نہ کرے. اور یہ پردے کا حکم زندگی میں بھی ہے، مرنے کے بعد بھی ہے. جس طرح اجنبی عورتوں کو بالقصد زندگی میں دیکھنا جائز نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی دیکھنا جائز نہیں. عورتوں کے لیے بالقصد کسی مرد کو دیکھنا جس طرح زندگی میں منع ہے، موت کے بعد بھی منع ہے. کہ بھائی کسی کا انتقال ہو گیا تو سب جو ہیں محلے کی عورتیں آ رہی ہیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا، یا کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو سب آس پاس پڑوس کے مرد اجانب آ رہے ہیں اور لائن لگا کے دیکھ کے جا رہے ہیں. یہ سب بے شرمی کی بات ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اس لیے یہ ہر بچے بچی کو بتلانا چاہیے کہ اسلام ایک باحیا مذہب ہے. حیا اسلام کی انتہائی ممتاز صفت ہے. یہ ہر شخص میں پائی جانی چاہیے. اور جتنی بھی بے حیائی کی شکلیں ہیں ان سب سے معاشرے کو بچانا چاہیے. کتنی باتیں ہوئی؟ چوتھی اور آخری بات، جیسا بیج بویا جاتا ہے ویسے ہی درخت نکلتا ہے. اور جس غذا سے انسان پلتا ہے ویسے ہی اثرات اس کی زندگی میں کیا ہیں؟ ظاہر ہوتے ہیں. اگر حلال غذا ہے تو ایمانی صفات ظاہر ہوں گی، اور اگر حرام غذا ہے تو شیطانی صفات ظاہر ہوں گی. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے چاہے بھوکا رہنا پڑ جائے مگر جان بوجھ کر حرام لقمہ منہ میں نہیں جانا چاہیے. سود ہو، جوا ہو، سٹا ہو، لاٹری ہو، یا جو چیزیں شریعت میں حرام ہیں جیسے شراب ہے، نشے کی چیزیں ہیں، یہ اگر ایک گھونٹ بھی آدمی پی لیتا ہے تو مہینوں تک اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کی طرف سے دروازے قبولیت کے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے معاشرے میں ہر طرح کی حرام آمدنی کے راستوں کو بند کر دینا چاہیے. کسی دوسرے کا حق ہمارے اوپر نہیں رہنا چاہیے. کسی کی زمین، جائیداد، مکان کا کوئی حصہ ہمیں ناجائز طور پر اپنے قبضے میں نہیں لینا چاہیے. بہت ممکن ہے کہ آپ طاقتور ہوں، ہوشیار ہوں، مقدمے باز ہوں، اور آپ کچھ نہ کچھ
فرضی طریقہ اپنا کر اپنے حق میں ڈگری کرا لے اور سامنے والا کمزور ہو، وہ بیچارہ خون کے گھونٹ پی کے رہ جائے، لیکن یاد رکھیے ایک عدالت احکم الحاکمین کی بھی مقرر ہے اور جس میں سب کو پیش ہونا ہے۔ آج جس غریب کو مظلوم کو دبایا ہے اس کا حق مارا نہیں جائے، اور جو دنیا میں حق مارنے والا ہے وہ ذلیل ہو کر کے رہے گا، ایسا ذلیل ہوگا کہ اربوں کھربوں لوگ دیکھیں گے اس کو ذلیل ہوتے ہوئے، کہ اس سے کہا جائے گا کہ جو زمین تو نے دبائی ہے یہ سب مٹی نکال کر ساتوں زمین سے گلے میں توق بنا کے ڈال، اٹھائے نہیں اٹھے گی، 2-4 کلو تو سنبھل نہیں سکتی، یہ کوئنٹلوں کہاں سے سنبھل جائے گی؟ اس لیے اللہ کا حق تو آسانی سے معاف ہو سکتا ہے، بندے کا حق بہت بوجھل ہے، اسے لے کر کے دنیا سے نہیں جانا ہے۔ مقدمے بازیوں میں اپنا اور دوسروں کا سرمایہ صرف نہیں کرنا ہے، یہ مقدمہ بازی شیطان کی آنت ہے، یہ دونوں کو لے ڈوبتی۔ شریعت کی روشنی میں حل کرو گے دونوں فریق کامیاب ہوں گے، اور دنیا کی عدالت میں جاؤ گے تو دونوں ناکام، دونوں برباد اور تباہ۔ تو بھائی موضوع تو بہت طویل ہے، لیکن 4 باتیں آپ سے عرض کی۔ کتنی؟ نمبر 1 نسلوں کے ایمان کی فکر کرو۔ نمبر 2 اٹھنا بیٹھنا تعلق اچھے لوگوں کے ساتھ کرو۔ نمبر 3 بے حیائی کی باتوں سے بچو۔ نمبر 4 حرام آمدنی، حرام غذا، اس سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔